السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، کل ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا، مولانا محمد احمد کو بھی دکھلایا تھا وہ، کہ یہ علماء جو وارث ہے، یہ علماء کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس پر بہت سی باتیں انہوں نے پوچھی. تو اس کا مطلب کیا ہے شارٹ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. ہندی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پوت، اور ایک استعمال ہوتا ہے سپوت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کپوت. سنا؟ پوت، سپوت، کپوت. ایک باپ کے جو بھی بیٹے ہیں وہ سب پوت ہیں. جب باپ، خاص کر وہ باپ جو بڑا ایکٹیو ہو، بڑا دیندار ہو، اگر اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اس کے وارث ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ سپوت ہے. اور اگر ایک باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، سوسائٹی میں اس کی بدنامی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ کپوت ہے. ایسے ہی ہمارے پاس یہ جو بات کہی گئی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کی بھی تین قسم ہوتی ہے. ایک وہ عالم ہوتا ہے جو عالم ہے، بس ٹھیک ہے، اس نے علم حاصل کر لیا ہے. حافظ ہے، حافظ ہے. اس میں جو یہاں پہ بات کہی گئی، اگر انبیاء کی بنیادی صفات اور بنیادی کام میں لگا ہوا ہے تو وہ حقیقت میں وارث ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہ عالم ہوا ہے، نماز تک نہیں پڑھتا ہے، حافظ ہو گیا ہے، قرآن یاد نہیں ہے، تو یہ کپوت والی کیٹیگری میں یہ داخل ہے تو پوت، لیکن کپوت کی کیٹیگری میں داخل ہے. وہ عالم جو فرائض تک نہ ادا کرے، وہ حافظ جس نے قرآن کریم یاد کیا اور پھر وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. تو یہاں پر جو بات ہے، ہم دوسری والی کی بات کریں گے کہ اگر وارث ہیں تو وارث کی بنیادی صفت کیا ہونی چاہیے. دیکھیں، دو باتیں کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام کیا ہے. وہ جب ایک عالم کرتا ہے تو حقیقت میں وارث کہلاتا ہے. نمبر ایک، انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول آپ کا بنیادی کیریکٹر کیا ہے. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، وہ لمبی چوڑی لسٹ ہے جس کو ہم گنا ہی نہیں سکتے. لیکن بحیثیت رسول آپ کا بنیادی صفت کیا ہے، یہ دونوں باتیں جب آتی ہیں تب کوئی عالم انبیاء کا وارث کہلاتا ہے. تو پہلی چیز، انبیاء کا بنیادی کام کیا ہے، وہ تو قرآن میں ذکر ہے کہ 4 بنیادی کام ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ان کا خاص ذکر ہے کہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں. تینوں کو ملا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کرتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم سکھلاتے ہیں، یہ بنیادی کام. اور ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، جس کو آپ تزکیہ کہتے ہیں. یہ ہر وارثین انبیاء کے بنیادی کام میں بات آنی چاہیے کہ وہ تعلیم اور تعلم سے جڑا رہے اور لوگوں کا تزکیہ کرے. تزکیہ سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، جہاں پر آپ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی زبان اور ان کا دل ایک ہو جائے. جو بول رہے ہیں حقیقت میں وہی
اندر بھی ہے، زبان سے جو بات کہی جا رہی وہی اندر بھی ہے، اندر ایک ہے باہر دوسرا ہے، یہ تزکیہ کے خلاف ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اکیلے نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میری بیوی بھی آئیں گے۔ ہم ہوتے تو کیا بولتے ہیں، ابھی ہم کو کوئی دعوت دے، میں کہوں میری اہلیہ بھی آئیں گے، ارے مولانا صاحب یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اور اندر اندر کی میں تو ان کو دعوت دیا اور یہ گلے لگا دیا اپنی بیوی کو بھی۔ وہ صحابی کے دل میں جو بات تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کھانا ایک ہی آدمی کا، دوسرے آدمی کا کھانا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دوبارہ دعوت دے دی، دوسرے دن انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پھر حضور نے کہا میں نہیں آؤں گا، میں تو آؤں گا تو اپنی بیوی کے ساتھ آؤں گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ دعوت دی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ بھی آئیں گی۔ میں نے کہا رسول کھانا ایک ہی آدمی کا ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا، کھانا آئیے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ آپ میرا کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا عائشہ بھی آئیں گے۔ حضور کو بھی آزمانا ہے کہ میں نے ان کی جو تربیت کی ہے یہ کس ڈگری پہ جا کے پہنچے ہیں۔ تو جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا رسول اللہ آج ہمارے پاس 2 آدمی کا کھانا ہے، آپ دونوں آدمی آئیے۔ دیکھیے یہ دونوں کے دل کی، نہ وہ ناراض ہوئے کہ میں سید الانبیاء ہوں، میں بول رہا ہوں میری بیوی آئے گی اور یہ بندہ انکار کر دیا، اس پر ان کو کوئی ناراضگی، ان کو خوشی ہے کہ اس کے جو دل میں بات تھی وہ اس نے کہی۔ تو نبی کا جو بنیادی کام قرآن میں ہے وہ 3 کہنے کے لیے 4 کام ہیں، وہ 4 کام کو اگر آپ لپیٹیں گے نا تو 2 ہی کام ٹھہرتا ہے کہ تعلیم اور تعلم سے جڑا ہوتا ہے اور تزکیے کا کام کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ان کی بنیادی صفت، دیکھیں قرآن نے جہاں پر کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے بجائے کہ اسوہ حسنہ ہے، ہر جگہ رسول کو بنایا ہے اسوہ۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، محمد اللہ کی بات مانو اور نبی کی بات مانو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ محمد کی بات مانو، ایسا نہیں کہا گیا۔ تو اصل جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن اصل جو کیریکٹر ہے وہ رسول والا کیریکٹر بہت اونچا کیریکٹر ہے، وہ انبیاء کو اس کیریکٹر پر اترنا چاہیے۔ وہ بنیادی صفتیں کیا ہیں کہ جو وارثین انبیاء ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ برائی پر خاموشی اختیار نہیں کرے، جو بھی برائی دیکھتا ہے اس برائی کو دور کرنے کی پوری فکر کرے، جیسے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے زبان سے کرے، آخری درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ دل سے برا مانے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عالم ہو جو وارثین انبیاء ہو وہ برائی دیکھے اور شانتی اختیار کرے۔ اگر آپ شانتی اختیار کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائی اپنی جگہ بڑھے گی۔ انبیاء اگر خاموشی اختیار کر لے گا تو اس کا مطلب وہ برا ہی نہیں ہے، یہ بھی جان لیں۔ اگر کسی بھی نبی کے سامنے کوئی غلط چیز ہوئی اور انہوں نے سوچا چھوڑو یار کون پنگا لے، اگر انہوں نے ایسا سوچ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ ہر عالم کی شان میں ہونی چاہیے۔ ایسے بھی تو واقعات ہیں، ابھی شادی میں مستقل شادی میں چل رہے تھے، ہمارے ہی گھر میں شادی تھی، ایک لڑکا مطلب جو دولہا تھا وہ ایک غلط چیز ہاتھ پہ باندھے ہوئے تھا، پورے گھر والے بیٹھے، اتفاق سے میرے پاس بھی آ گئے ہاتھ ملانے، جب ہاتھ ملانے، حالانکہ ہمارے علاوہ بھی گھر میں عالم اور دوسرے لوگ سب دیندار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب مجھ سے انہوں نے ہاتھ ملایا تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، ہم نے کہا یہ آپ نے کیا باندھ رکھا ہے، لمبی چوڑی بات ہوئی۔ ہم نے کہا کہ میں نے ٹوکا کیوں، اگر میں نہیں ٹوکوں گا تو یہ پورے گھر کے لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ بھیا بھی آئے تھے اور بھیا نے بھی دیکھا، بھیا کچھ نہیں بولے، اس کا مطلب یہ چیز کیا ہے، صحیح ہوگی۔ آپ کی خاموشی ان کو صحیح کی دلیل بناتی ہے۔
جب ایک عالم غلط بات پر خاموش رہتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اگر غلط ہوتا تو مولانا صاحب مجھے ٹوک دیتے ہیں۔ یہ آپ کا نہ ٹوکنا خطرناک ہے۔ میں بہت کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں، ایک بادامی شہر ہے، وہاں کے مرکز میں نماز پڑھنے جماعت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک بوڑھا شخص 85 سال کا بوڑھا تھا اور ہوش و حواس میں۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ بیچارے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو کچھ یاد نہیں رہتا، سمجھ نہیں جاتی، یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ وہ ہوش و حواس میں میرے سامنے سنت پڑھ رہے تھے عشاء کی۔ جب وہ سجدے سے اٹھتے تھے تو وہ 2 انچ ایک اٹھتے تھے اور دوسرا سجدہ کر لیتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اب ان کی عمر 80-85 پہنچ رہی ہے، اب ان کی نماز کب صحیح ہوگی؟ تو میں نے ان کو نماز کے بعد جا کر کے پوچھا کہ بھیا آپ یہ جو کر رہے ہیں، تو اس نے جو بنیادی جواب دیا وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہاں اپنی زبان میں اس نے کہا یہاں بلہ کے علماء آتے ہیں، تو بہت زیادہ علماء آتے ہیں، مرکز ہے یہ، آج تک کوئی بھی ہم کو ٹوکا نہیں، آپ ہی پہلے آدمی جنہوں نے ٹوکا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ میں اگر غلط تھا تو اتنے علماء یہاں آتے تھے مرکز میں، کسی نے کسی کو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ٹوکنا چاہیے تھا۔ نہیں ٹوکا، اس کا مطلب میں صحیح ہوں۔ تو ہماری خاموشی نے کیا کیا؟ اس کو پچھلے 50 سال سے غلط نماز پڑھوائی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا نبی اگر خاموش ہو جائے گا منکر پر، اس کا مطلب وہ منکر ہی نہیں ہے، وہ تو پھر صحیح ہے۔ نبی خاموش رہتے ہی نہیں ہیں۔ یہی شان وارثین انبیاء کی بھی ہونی چاہیے۔ لوگ برا مان لیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب چھوڑ دے باتیں، لیکن آپ کو ہر حال میں جتنا ہوتی، مفتی شفیع علیہ الرحمہ کا فتوے کے انداز میں ہے کہ برائی سے نہ روکنے کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر برائی سے روکا گیا تو یہ بندہ اسلام سے پھر جائے گا، مطلب بولے گا چھوڑو تمہارا اسلام۔ اگر یہ کیفیت ہے تو تبلیغ بند کر دیں، منکر پر بات بند کر دیں اس آدمی کے ساتھ۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر میں اس کو ٹوکوں گا تو یہ میری جان کے خطرے ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، جان بچانا فرض ہے، لہذا آپ جان بچا لیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل کسی عام مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ علماء کی تو کوئی بات ہی نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ وہ برائی پر خاموش رہیں۔ نمبر 2، ابھی کل ایک صاحب نے لسٹ بھیجی کہ بھارت کے اتنے علماء ہیں جن کا ایک رات کا ریٹ یہ ہے، جو 90,000 سے شروع ہو کر کے اور 12,000 پہ آ کے ختم ہوا۔ تقریباً میرا اندازہ ہے 50 لوگوں کا نام بنام لکھ کر کے انہوں نے بھیجا کہ یہ ریٹ چل رہا ہے۔ دوسری وارثین انبیاء کی شان ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو وہ تعلیم، وہ تعلم، وہ تبلیغ جو کر رہے ہیں اس میں لوگوں سے پیسے نہیں مانگے، پیسے نہیں مانگنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ذاتی طور پر کام کرنا، ایک ہوتا ہے انڈر ڈپارٹمنٹ کام کرنا۔ ہونا یہ چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا، دارالعلوم نے اس کو آج بھی زندہ رکھا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو منکر یا تبلیغ کا ڈپارٹمنٹ ہو، اور وہ تنخواہ ان کی طرف سے دی جاتی رہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پر مبلغین بھیجے جائیں۔ دارالعلوم میں آج بھی وہ شعبہ قائم ہے۔ ہمارے بڑے والد صاحب مولانا ارشاد علیہ رحمہ اس کے بہت بڑے مبلغ گزرے۔ تو یہ شعبہ اگر نہیں ہے اور آپ انفرادی طور پہ کام کر رہے ہیں تو اپنا جو ہے نا وہ رات کے لحاظ سے ریٹ فکس نہیں کریں۔ لوگ آپ تقریر آپ گئے، کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ہم آئیں گے اتنا لیں گے، یہ وارثین انبیاء کا کام ہے نہیں۔ اور غلطی آپ سے کیا ہو رہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ دائی ہے اور ان کو بلا رہے ہیں تقریر کے لیے۔ یہ دائی نہیں ہے، یہ مقرر ہیں۔ آپ گاڑی کا کام کرتے ہیں، آپ کا گاڑی کا کام ہے، ایک آدمی سائیکل کا کام کرتا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ تقریر کر کے پیسہ لینا۔ تو یہ کام ہو رہا ہے ہمارا، یہ کوئی دائی دعوت کی بات نہیں ہے۔ دائی کی تو شان ہے ان اجریہ الا اللہ، کہ میرا یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ نمبر 3، ہر میدان میں قیادت کرے۔ یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے علماء کا
کہ سمجھ لیں کہ چلو ہم مسجد پکڑ لیے بہت بڑا، ٹھیک ہے مسجد پکڑ لینا بھی ایک کام ہے، لیکن سب کچھ کام وہ نہیں ہے، وارثین انبیاء کا کام کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک دن رات کا وقت تھا اور زبردست قسم کی آواز، ایسا لگا کہ جیسے باہر سے اٹیک ہو گیا، کسی نے حملہ کر دیا۔ ابھی لوگ ارادہ کر رہے تھے دروازہ کھول کر کے کہ چلو دیکھا جائے کیا ہوا ہے۔ ہوتا نا ابھی گاؤں میں جب گہار لگتی ہے تو جو بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی سے دروازہ سنتے رہتے ہیں، نکل جب دیکھتے ہیں سب اکٹھا ہو گئے تب بھیا ہاں کیا بات ہے وہ آ کر کے پہنچتے ہیں، سمجھے؟ جو اصل ہوتا ہے مرد جیالہ ہوتا ہے گاؤں کا، وہ جیسے ہی آواز سنتا ہے جس طرف دیکھتا ہے ادھر جاتا ہے، وہ اپنا جان جوخم میں ڈالتا ہے۔ یہ اصل جیالہ ہے، یہ حقیقت میں گہار کو سمجھتا ہے۔ وہ جب آواز آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ میں گھوڑا اٹھایا اور چاروں طرف مدینے کے راؤنڈ لگایا، جب تک ابھی لوگ اٹھ کر کے سوچتے کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں سارا آپ اندازہ کریں یہ قیادت ہے۔ ابھی لوگ ہوش آنکھ پہنچ رہے ہیں کہ دیکھیں ہوا کیا ہے، اور جو اصل ہے وہ اتنی دیر میں ساری خبر لے کر کے آ گیا، سارے پبلک کو بتا دیا، مدینے والوں کو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وارثین انبیاء کا کام ہے ہر میدان میں کہ وہ لوگوں کی صحیح قیادت کرتا رہے، صحیح بات بتاتا رہے، ہر سیاسی لحاظ سے بات سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، کوئی معاملات پھنس رہے ہیں تو پرشاسن تک اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ پورا کام اس کا ہے۔ یہ صرف مسجد پکڑ لینا اور بچے کو قرآن پڑھا دینا وہ ایک کام ہے، لیکن وہی کام نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ تزکیہ بھی کر رہے ہیں، حبیب مصطفیٰ تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور حبیب مصطفیٰ کمانڈر ان چیف بھی ہیں۔ جب صحابہ کہتے ہیں کہ جب گھمسان کی لڑائی چھڑ جاتی تھی تو ہم سب سے زیادہ محفوظ اس وقت سمجھتے تھے جب ہم نبی کے پیچھے ہوتے تھے۔ کہتے تھے ہم اس وقت سب سے زیادہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، اتنے بڑے بہادر ہیں کہ ہم ان کے پیچھے رہتے ہوئے سمجھتے تھے کہ ہم سب کیا ہیں، سیکیورڈ ہیں اور گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ کیفیت وارثین انبیاء کی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، شرک سے کسی طرح سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مفاد وابستہ ہو، کسی کا خوف ہو، قتل ہونے کا بھی خوف ہو، شرک سے سمجھوتا وارثین انبیاء کی شانی نہیں ہے۔ جو شرک ہے شرک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ نئے نئے ایمان والے آئے، انہوں نے کہا ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور نے کہا ایمان قبول کر لو دیکھیں۔ کچھ لوگ آئے، اللہ کے رسول زنا ہماری زندگی میں قبول کر لو۔ ایک صاحب آئے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں چھوٹے سے لے کر بڑا تک ہے جس کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم اسلام کو سمجھ گئے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ہم ہٹائیں گے، پہلے چھٹکنے کو ہٹائیں گے پھر اس کے بعد والے، ایسے 1 سال لگے گا بڑکنے کو ہٹانے میں۔ چلے گا؟ حضور نے کہا 1 سیکنڈ نہیں چلے گا، 1 سیکنڈ نہیں چلے گا۔ وہاں سے اٹھانا ہے اور یہاں تک سب کو ایک ساتھ ختم کرنا ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، دلیل دے رہا ہوں، جیسے ہی مکہ فتح ہوا، شراب کے بارے میں اللہ نے گائیڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائٹ نہیں رہنا، دھیرے دھیرے ختم کرنا۔ شراب دھیرے دھیرے ختم ہوئی ہے۔ شرک جیسے ہی فتح ہوا، پورا مکہ مشرک تھا، اللہ کے رسول سمجھوتا کرنا چاہتے تو دھیرے دھیرے۔ پہلا کام یہ کیا، ابھی نماز بھی نہیں ادا کی گئی، پہلا کام یہ کیا گیا بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور جتنی بھی غیر اللہ کی تصویریں تھیں، مجسمے تھے، سب کو اٹھا کر کے کنارے پھینک دیا۔ یہ بھی وارثین انبیاء کی شان ہوتی ہے، شرک سے سمجھوتا نہیں کرے، بھلے بڑے آدمی کا معاملہ ہو، چھوٹے آدمی کا معاملہ ہو، اگر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرک ہے ضرور بولے، کسی طریقے سے سمجھوتا نہیں کرے۔ اور آخری بات وارثین انبیاء میں جو کیونکہ صفت کی بات کر رہے ہیں، وہ صفت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک بات کہی ہو اور خود اس کے خلاف کام کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی وارثین انبیاء کی صفت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک کے بارے میں تو مجھے صحیح علم ہے کہ اگر میں کبھی کوئی کام ایسا کروں جو میرے قول سے ٹکرائے تو مجھے ٹوک دینا، پوچھ لینا۔ یہ بھی اصلاح کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے بیوی کو یا ماں کو یا دوست کو یہ بتا دو کہ بھیا اگر ہم سے غلطی ہوئی ہو جائے، کبھی ہماری باتوں میں تضاد نظر آئے تو ٹوک دینا، تو بھی اصلاح کے چانسز ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں، آپ بھی جانتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول عصر کی نماز پڑھ کر آئے اور نفل گھر پہ پڑھنے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بولتے تھے کہ عصر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں، آپ خود ہی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کو بولتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اچھا کیا، اور حضور صاحب اس کی تشریح کی کیسا میں نے کیوں کیا۔ تو یہ قول اور عمل میں کبھی بھی تضاد نہیں ہونا، یہ بنیادی صفات ہیں اور وہ بنیادی عمل ہے۔ جب یہ دو باتیں ہوتی ہیں تب بندہ وارثین انبیاء کہلاتا ہے، ورنہ پوت، سپوت، کپوت تینوں پوت کہلاتے ہیں، لیکن تینوں کی شان الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔